السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور لقب غنی تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنی دو صاحبزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوا تھا، لیکن وہ جلد ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ جامع القرآن کے لقب سے بھی مشہور ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ترتیب کردہ قرآن کی کاپیاں کروا کر پورے ملک میں تقسیم کیں اور پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کیا تاکہ کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبادت گزار، سچے، ایماندار، اعلیٰ اخلاق والے، صابر، شریف النفس اور سخی شخص تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ مکہ کے امیر ترین تاجر تھے۔ آپ بہت دولت مند تھے۔ آپ اپنا مال دل کھول کر مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کی اشاعت پر بھی اپنا مال دل کھول کر خرچ کیا۔ ان کی اسی سخاوت کی بنا پر لوگ انہیں غنی کے لقب سے پکارنے لگے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ امداد پیش کی۔ ایک بار مدینہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور وہ مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت ہی حیادار طبیعت کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ باحیا اور سخی شخص عثمان ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر چوتھا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو؟ جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کے چچا نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دین پر پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے ان نمایاں لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کو وحی لکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ ان کی وجہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان عمل میں آئی۔ جب آپ کے خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق و مغرب کے انتہا تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے کاموں کا اجرا فرمایا، جن میں سے چند یہ ہیں: بیت المال سے مؤذنین کے لیے وظائف کا تقرر کیا، جمعے کی نماز کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا، جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائیں، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باغیوں نے ان کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی کی انتہا کر دی اور اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک روز وہ باغی ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ان کے خون کے قطرے قرآن کے صفحات پر گرے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات سنتے ہیں۔
ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 50,000 کی رقم کے مقروض تھے۔ ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ان صحابی نے کہا میرے پاس روپیہ آ گیا ہے، آپ اپنی رقم لے لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رقم میں نے تم کو دے دی، اپنی ضروریات پر خرچ کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ مسجد نبوی کی کشادگی کے لیے انہوں نے زمین خریدی۔ مسجد نبوی جب ضرورت کے لیے ناکافی اور مختصر ہو گئی تو مسجد کے قریب ہی ایک خطہ زمین تھا جس کا مالک کھجوروں کا ذخیرہ کرتا تھا۔ آپ نے وہ زمین خرید لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تم اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دو اور اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لوگوں کو صرف بھوک کی مشقت اٹھانی پڑی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے پہ غم اور پریشانی کے آثار اور منافقوں کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے رزق بھیج دیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور پوری ہوگی۔ انہوں نے 14 اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے 9 اونٹنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنیاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کو ہدیے میں بھیجی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر محسوس ہونے لگے اور منافقوں کے چہرے پر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبردست دعا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں محصور تھے یعنی قید تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ان سے ملنے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش آمدید ہو میرے بھائی، میں نے آج رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے دونوں باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن شہید کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان جیسی نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔